نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول صدق اللہ العظیم۔ بیان یہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دو وجہ کل بیان کی گئی تھی۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاتھ میں قلم لیا اور نہ کتابیں لی اور نہ ہی کوئی قصیدے پڑھیں، نہ ہی کسی اسکول، کالج یا مدرسے میں داخلہ لیا۔ آپ امی تھے، اس کے باوجود آپ کی زبان سے حیرت انگیز کلام کا جاری ہونا یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ دوسری وجہ قرآن کریم کے معجزے ہونے کی یہ بیان کی گئی کہ قرآن کریم نے چیلنج صرف حکیمانہ اصول اور علمی معارف پیش کرنے کے ذریعے نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم نے یہ چیلنج بھی دیا کہ تم صرف اور صرف فصاحت و بلاغت سے لبریز کلام ہی پیش کر دو، جس کے تم دعوے دار ہو کہ ہم بہت فصیح زبان والے ہیں۔ ان کا فصاحت و زبان سے لبریز کلام کا پیش نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی تیسری وجہ، قرآن کریم میں غیب کی باتیں آئی ہیں اور ایسے واقعات بھی آئے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے ہیں، اور بعین ہی اسی طرح وہ واقعات پیش بھی آئے۔ مثلا قرآن کریم نے روم اور فارس کے بارے میں خبر دی کہ پہلے اہل فارس غالب آئیں گے اور روم مغلوب ہوں گے، اور 10 سال کے بعد اہل روم غالب ہو جائیں گے اور اہل فارس مغلوب ہو جائیں گے۔ بعینی اسی طرح واقعات پیش آئے۔ جس طرح قرآن نے بتایا اسی طرح واقعہ کا پیش آنا یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی چوتھی وجہ، قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، ان کی شریعتوں کی خبر ہے، اور ان کے تاریخی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس وقت کے جو یہود و نصارہ کے عالم تھے انہیں بھی یہ تاریخی حالات معلوم نہیں تھے، تو قرآن کریم کا پچھلی امتوں کے بارے میں خبر دینا، ان کی شریعتوں کو بتلانا اور ان کے تاریخی حالات سے واقف کرانا جو اس وقت کے یہود و نصارہ کو بھی معلوم نہیں تھے، یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی پانچویں وجہ، قرآن کریم کے متعدد آیات میں لوگوں کے دل میں چھپی ہوئی جو باتیں ہوتی تھیں ان کی خبر قرآن کریم کے ذریعے دے دی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، یہ لوگ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ وہ جس عذاب کا وعدہ کرتے وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ تو دل میں جو ان کے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہیں قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ قرآن کریم کا دلوں کی بات بیان کر دینا جو صرف اور صرف عالم الغیب ہی کے لیے ممکن تھا، یہ کام کسی انسان سے، کسی بشر سے ممکن نہ تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی چھٹی وجہ، قرآن کریم نے کسی قوم یا فرد کے متعلق پیشین گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ یہود کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو یہ جتلاتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے پاس جائیں، ان سے ملیں، پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر تم موت کی تمنا کر لو۔
میرے پاس آنے کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا۔ قرآن کریم کا باضابطہ طور پر یہ پیشین گوئی کرنا کہ وہ فلاں بندہ یہ کام نہیں کر سکے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 7ویں وجہ، قرآن کریم کے سننے اور پڑھنے میں مومن ہی نہیں بلکہ کافر پر بھی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ مغرب کے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سورہ طٰہٰ کے آخری آیات سنتے ہیں، ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا دل اڑ گیا۔ وہ آیت ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو بنایا؟ نہیں، پر یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ داروغہ ہیں؟ یہ آیت سن کر ان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے کافر اور مومن کے اوپر خاص کیفیت کا طاری ہونا یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 8ویں وجہ، قرآن کریم کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی نہیں اکتا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب مشہور سے مشہور اور مقبول سے مقبول ترین کتاب اگر ہم لے لیں اور اسے 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، تیسری مرتبہ پڑھیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس سے جی اکتا جاتا ہے، پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن کریم کو بار بار پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے اور سننے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 9ویں وجہ، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن کریم کے یاد کرنے والے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، ہر ایک کے دل میں قرآن کریم ہے۔ اگر بڑا سے بڑا علماء بھی، بڑے سے بڑے عالم بھی زبر زیر کی غلطی کر دیں تو ایک بچہ فوراً ٹوک دے گا کہ نہیں یہاں زبر نہیں ہے، زیر ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت اس قدر ہوئی کہ اس قدر اشاعت کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی، جبکہ ذرائع ابلاغ مسلمانوں کے پاس بہت ہی کم رہے ہیں، کفاروں کے پاس زیادہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی اشاعت زیادہ ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا زیادہ اشاعت ہونا، قرآن کریم کا ہر ایک کے زبان پر ہمیشہ رہنا، یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے، اور جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی 10ویں وجہ، قرآن کریم میں 686 آیات ہیں، 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں، لیکن اس کے اندر اس قدر علمی معارف ہیں اور اس قدر حکیمانہ باتیں ہیں، حال کے متعلق، سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، ہر لمحے کے متعلق اصول اس کے اندر جمع ہیں۔ اور قرآن کریم ایک محدود ہے، کلمات بھی محدود ہے، حروف بھی محدود ہیں، آیات بھی محدود ہیں۔ اتنے محدود آیات میں، کلمات میں، حروف میں اس قدر علوم کا جمع کر دینا، اولین بھی، آخرین بھی، تدبیری امور بھی، سیاسی امور بھی، ہر چیز کے متعلق اصول کا جمع کر دینا، یہ صرف اور صرف ایک ایسی ذات کی قدرت ہے جو انسانی قدرت سے باہر ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے،
قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل ہوا وہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف اور صرف اصولی باتیں ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر جو اصولی باتیں ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج بھی کر دیا، عمل کر کے بھی دکھایا، اس کا اثر بھی لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ ہوا، ایک انقلاب پیدا ہو گیا ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ہر چیز میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ قرآن کریم کی تاثیر کا اعتراف صرف اور صرف پہلے کے لوگوں ہی نہیں کیا، بلکہ اس زمانے کے مسیحیین، مستشرقین جو مغرب سے آ کر مشرق میں یہاں کے سماج، یہاں کی سوسائٹی پر ریسرچ کرتے ہیں، یہاں کے مذاہب پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کا بھی اعتراف ہے کہ قرآن کریم ایک لاجواب کلام ہے۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈ ریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے اعتراف کیا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل وعلا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ بھی مرتد ہوا ہو یا قرآن کا منکر ہو گیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس نے اسلام کو سمجھ لیا اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا ہو۔ یہ مستشرقین کا تأثر ہے۔ کس زمانے میں؟ اس دور میں، جس دور میں لوگ قرآن سے، اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دور کو دیکھ لیتے جس دور میں لوگوں نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآنی آیات ان کی زبان پر تھیں، اگر یہ اس دور میں ہوتے تو اس کا اعتراف بہت ہی جلد کر لیتے، انہیں ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہ صرف قرآن پڑھنے کی بلکہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔